السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں جماعت کے ایک بزرگ اور عالم مکرم عثمان چینی صاحب کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے ان کو چین کے ایک دور دراز علاقے سے اپنی خاص تقدیر سے نکال کر پاکستان آنے اور احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سلوک کرتا رہا اور انہیں احمدیت قبول کرنے اور دینی علم حاصل کرنے اور پھر زندگی وقف کرنے کی طرف رہنمائی کی اور توفیق عطا فرمائی. ان کی اپنی تحریریں ہیں، انہوں نے اپنی یادداشت لکھی ہے، اس میں کافی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی. یہ تفصیل تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. انہوں نے مختلف لوگوں کو جو اپنی بعض باتیں بتائیں، لوگوں نے جو ان کے بارے میں بعض باتیں لکھی ہیں وہ بھی بہت تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی تفصیل بیان کرنا بھی یا ان کو سب کو بیان کرنا ممکن نہیں. بہت ایمان افروز واقعات ہیں. ان کے حالات اور ان کی زندگی اور خدمات اور سیرت کے بارے میں اتنا زیادہ مواد ہے کہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. میرے خیال میں خدام الاحمدیہ پاکستان یہ کام بہتر طور پر کر سکتی ہے. بہرحال اس وقت میں اس درویش صفت انسان، جماعت کے بزرگ، واقف زندگی، مبلغ سلسلہ، عالم حقیقت میں بلکہ عالم بعمل اور ولی اللہ انسان کا کچھ تذکرہ کروں گا جو واقفین زندگی اور مبلغین کے لیے بھی خاص طور پر قابل تقلید نمونہ ہے، اور عمومی طور پر ہر ایک کے لیے، ہر احمدی کے لیے. مختلف لوگوں نے جو ان کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے، جیسا کہ میں نے کہا مختصراً بعد میں ذکر کروں گا.
عثمان چینی صاحب معروف تھے عثمان چینی کے نام سے. ان کا پورا نام محمد عثمان چوچنگ شی صاحب شی تھا. 13 اپریل 2018 کو ان کی وفات ہوئی. 13 دسمبر 1925 میں ایک مسلمان گھرانے میں یہ پیدا ہوئے چین کے صوبے آنخوئی میں. ہائی اسکول کے بعد 1946 میں نانچنگ یونیورسٹی میں 1 سال کا ایڈوانس کورس کیا. پھر نانچنگ نیشنل سینٹرل یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی. چونکہ سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے قانون فلسفہ یا دینیات سیکھنے کا سوچا. پہلے کہتے ہیں کہ ترکی جا کر تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ تھا. پھر 1949 میں یہ پاکستان تشریف لے آئے. خود تحقیق کر کے انہوں نے بیعت کی. جامعہ احمدیہ میں تعلیم شروع کی. اپریل 1957 میں جامعہ احمدیہ سے شہادت الجانب کا امتحان پاس کیا. یہ شارٹ کورس تھا مولگین کا. 16 اگست 1959 کو آپ نے وقف کیا اور آپ کا تقرر جنوری 1960 میں ہوا. پھر مبلغین کلاس کا کورس پاس کرنے کے لیے دوبارہ اپریل 1961 میں جامعہ احمدیہ میں انہوں نے داخلہ لیا اور 1964 میں شاہد کی ڈگری حاصل کی. پاکستان میں وکالت تصنیف تحریک جدید روا میں نیز کراچی اور روا میں ان کو بطور وقف زندگی اور مربی خدمت کی توفیق ملی. 1966 میں سنگاپور اور ملائیشیا ان کو وہاں خدمت کی توفیق ملی. وہاں تشریف لے گئے. تقریباً 3.5 سال سنگاپور میں اور چند مہینے 4 مہینے کے قریب ملائیشیا میں. 1970 میں واپس پاکستان آئے اور پھر مختلف جگہوں پہ مربی سلسلہ رہے. عمرہ اور حج بیت اللہ کرنے کی بھی سعادت ان کو نصیب ہوئی. اور اس کے لیے مسیح رابع کی ہجرت کے بعد جب یہاں لندن میں مختلف دفاتر کا قیام ہوا کاموں میں وسعت پیدا ہوئی جماعتی لٹریچر کا ترجمہ کرنے کی طرف زیادہ وسعت پیدا ہوئی تو چینی ڈیسک بھی قائم کیا گیا. پھر ان کو یہاں بلا لیا گیا اور آپ کو چینی کتب کے چینی تراجم کی توفیق ملی جس میں چینی ترجمہ قرآن خاص طور پر قابل ذکر ہے. جماعتی عقائد اور تعلیمات پر مشتمل کتب بھی آپ نے لکھی. آپ کے عثمان گان میں آپ کی ایک اہلیہ 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں. جہاں تک چینی ترجمہ قرآن کا سوال ہے 1986 میں انہوں نے چینی ترجمہ قرآن کا کام شروع کیا تصریح مسیح رابع کی ہدایت پر. اور اسی سال جون میں آپ کو پاکستان سے برطانیہ بلا لیا گیا اور 4 سال کی محنت کے بعد یہ ترجمہ مکمل ہوا. چینی صاحب خود لکھتے ہیں کہ چینی ترجمہ قرآن کا کام کافی وقت چاہتا تھا. حضرت خلیفہ مسیح رابع کی طرف سے ہدایت تھی کہ اسے 7 سالہ احمدیہ جشن تشکر کے موقع پر شائع ہونا چاہیے. کہتے ہیں بہت فکر تھی مجھے یہ کام مکمل ہو جائے وقت پہ. مناسب آدمیوں کی تلاش تھی جو چینی زبان کا معیار بہتر کرنے اور نظر ثانی کام میں مدد دے سکیں. اور پاکستان یا UK میں رہ کے یہ کام بڑا مشکل تھا. مثلا اگر چینی زبان پر کسی کو عبور تھا تو اسلامیات سے نہ واقف تھا، اور اگر دین کا علم تھا
تو چینی زبان معیاری نہیں تھی. بڑا مشکل کام تھا یہ. بہرحال کہتے ہیں جب ترجمہ مکمل ہو گیا تو اس لیے مسیح رابع کی ہدایت پر چین اور سنگاپور جا کر چینی زبان کے ماہرین سے بھی مشورہ کیا، اس کو بہتر بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا معیاری ترجمہ تیار ہوا چینی زبان میں قرآن کریم کا. اور خود یہ بڑی عاجزی سے لکھتے ہیں کہ یہ کام ممکن نہیں تھا میرے لیے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس سے ممکن ہوا. یہ کہتے ہیں کہ چینی زبان میں اس سے قبل بھی بعض تراجم قرآن کریم موجود تھے اور بعد میں بھی تراجم ہوئے جن کی تعداد اس سے زیادہ ہے، لیکن جماعت احمدیہ کا جو ترجمہ ہے اس کی اپنی منفرد خصوصیات ہیں جو کسی اور ترجمے میں نہیں ہیں، اور اس میں جماعتی علم کلام کا بھی کی وجہ سے ایک بڑا شاہکار ہے. اس کی اشاعت پر چین اور دوسرے ممالک کے اہل زبان کی طرف سے بے شمار تبصرے موصول ہوئے جن میں اس ترجمے کو بہترین قرار دیتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. جماعت کا ترجمہ کافی مقبول ہے اور بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی، اور عمومی طور پر بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جماعتی عقائد بیچ میں ڈال دیے گئے ہیں یا اپنے مطابق تفسیر کر دی گئی ہے، لیکن عمومی طور پر ترجمے کا معیار ہر ایک نے بہت اعلیٰ قرار دیا. چین کے ایک پروفیسر لن سونگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب اس صدی کے چینی زبان میں تراجم قرآن لکھی جس میں ہمارے ترجمہ قرآن کا بھی ذکر کیا، اور اس میں تقریباً 15 صفحات جو ہیں اس کتاب کے وہ جماعت احمدیہ کا چینی ترجمہ قرآن پہ اس کا تبصرہ ہے. اور پروفیسر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے قرآن کریم کی ترجمہ کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں. مثلاً کہتے ہیں کہ عام علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو بعض الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ ترجمے کی جگہ وہی عربی لفظ لکھ دیتے ہیں یا حاشیہ میں اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن آخر تک یوں لگتا ہے جیسے وہ حصہ ان کے لیے مبہم ہے. جبکہ عثمان صاحب کے ترجمے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایسے مقامات کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور جس بنیاد پر وہ ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کے تائیدی حوالے حاشیے میں درج کر دیتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کے متعلق میں نے تبصرہ لکھا تھا، اس کے بعد کئی دفعہ عثمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. میرا تاثر یہ ہے کہ یہ ایک سیدھا سادہ، یہ غیر کا تاثر ہے پڑھے لکھے عالم کا، پروفیسر کا، جو اسلام پر اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتا ہے، کہ یہ ایک سیدھا سادہ، خاکسار، مخلص، کھرا اور احکام پر سنجیدگی سے عمل کرنے والا شخص ہے، یعنی عثمان چینی صاحب. کہتے ہیں رمضان میں نے انہیں دعوت پر بلایا تھا. عثمان صاحب روزہ رکھتے ہیں، قرآن کریم کو شریعت کی اعلیٰ کتاب سمجھتے ہیں. پھر آگے لکھتا ہے کہ اگرچہ ان کے ترجمے اور تفسیر کے بعض حصے ہمارے چینی سنی فرقے کے لوگوں کے نقطۂ نظر سے مطابقت نہیں رکھتے، تاہم کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص توحید کا قائل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہے. چینی صاحب نے اپنے نگرانی میں جو چائنیز لٹریچر تیار کیا اس میں چینی میں جن کا انگریزی ٹائٹل یہ ہیں مائی لائف اینڈ اینسیسٹری چائنیز میں لکھی ہے، انٹروڈکشن ٹو مورالٹی چائنیز میں لکھی. یہ 7 کتابیں ان کی اپنی ہیں، ویسے 35 کے قریب کتابیں ہیں جو انہوں نے ترجمہ کی کروائیں اپنی نگرانی میں. این آؤٹ لائن آف احمدیہ مسلم جماعت کا تعارف ہے، یہ آؤٹ لائن آف اسلام، اسلام کا تعارف ہے. فنڈامنٹل کوسچنز اینڈ آنسرز اباؤٹ اسلام، بنیادی سوال ہیں اسلام کے بارے میں. اسلامک کانسیپٹ آف جہاد اینڈ احمدیہ مسلم جماعت، یہ بھی چائنیز میں لکھی کتاب ہے انہوں نے. احمدیہ مسلم کمیونٹیز کنٹریبیوشن ٹو دا ورلڈ،
یہ لکھی اور انسانی زندگی میں اس کی کیا ضرورت ہے اسلام کی اور مذہب کی. یہ ہیں ان کی علمی خدمات، مختصراً ذکر کیا میں نے. گھریلو زندگی کے بارے میں ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ جب میرے لیے عثمان صاحب کا رشتہ پاکستان سے آیا تو میرے والد صاحب نے عمر کے فرق کی وجہ سے رشتے پر رضامندی ظاہر نہیں کی. ان کی اہلیہ بھی چینی ہیں اور کہتی ہیں میری عمر 20 سال تھی، عثمان صاحب کی 50 سال کے قریب تھی. کئی ماہ تک والد صاحب مجھے اس رشتے کے متعلق انہوں نے بتایا نہیں. پھر آخر مجھے جب انہوں نے بتایا تو خط میرے سامنے رکھ دیا کہ مجھے خود فیصلہ کر لوں. کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں باہر کے کسی ملک میں ایک بڑے میدان میں بالکل خالی ہاتھ کھڑی ہوں اور اچانک سوچتی ہوں کہ میرا کیا بنے گا. تب میں نے کچھ فاصلے پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کو دیکھا اور ایک آواز سنی کہ تمہاری ساری ضرورتیں اس شخص کے ذریعے پوری کی جائیں گی. کہتی اس خط کو دیکھنے کے بعد میں نے عثمان صاحب کو خواب میں دیکھا جبکہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس میرے پاس کھڑے تھے اور میں لیٹی ہوئی تھی. بعد میں جب مجھے عثمان صاحب کی تصویر دکھائی گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہی وہ شخص ہے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا اور اس طرح میں نے رشتہ قبول کر لیا. 4 سال تک منگنی رہی، پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا، حالات بڑے خراب تھے وہاں کے اور سیاسی صورتحال اور کلچرل ریولوشن کی وجہ سے بہت مشکل تھا ان کا آنا. عثمان صاحب نے کہتی ہیں عثمان صاحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ جب ماؤ زیدونگ کی وفات ہوگی تو بیوی آئے گی. اور ماؤ زیدونگ صاحب چیئرمین جو تھے چائنا کے اس وقت کے، ان کی کوئی بیمار بھی نہیں تھے، صحت بھی اچھی تھی اور بڑے آرام سے زندگی گزار رہے تھے. بہرحال اس پر انہوں نے کہا یہ تو بڑا لمبا پتہ نہیں کب آئے. انہوں نے فیصلہ کیا اس چینی صاحب نے کہ اس ماؤ زیدونگ کو خط لکھے. کہتے ہیں کہ میں خط پوسٹ کرنے جا رہا تھا کہ اس کی ماؤ زیدونگ کی وفات کی اطلاع مل گئی. اور اس کے بعد ان کی بیوی لکھتی ہیں کہ چند دن بعد ہی اس کی وفات کے مجھے اپنا پاسپورٹ مل گیا اور پھر میں نے کہتی ہیں چنانچہ میں اپنے والد صاحب کے گھر آئی پاسپورٹ لے کے، اور جب میں گھر آئی تو اس رات بہت بارش ہوئی اور اس سے پہلے بہت خشک سالی تھی. اتنی بارش ہوئی کہ زمین میں بڑے بڑے جو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کٹاؤ پیدا ہو جاتے ہیں وہ پیدا ہو گئے. ایک غیر احمدی ہمسائے نے مجھے کہا کہ تم پہلے آ جاتی تو یہ خشک سالی ہماری دور ہو جاتی. بہرحال کہتی ہیں 1 ہفتے کے بعد میں چائنا سے نکلی اور سامان میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. 2 جوڑے تھے جو عثمان صاحب کے چھوٹے بھائی نے مجھے دیے تھے اور کچھ سویا ساس کی چند کیوبس تھیں. 12 اگست 1978 کو میں کراچی پہنچی. وہاں چودھری محمد مختار صاحب نے نکاح پڑھایا، خود ہی میرے ولی مقرر ہوئے. تیسرے دن ہم چائنیز ایمبیسی میں جانا تھا اور ٹرین کے ذریعے جب ہم گئے جس میں مردوں اور عورتوں کا علیحدہ انتظام تھا اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم اسٹیشن پر ملیں گے جب سارے لوگ ٹرین سے اتر جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہتی ہیں کہ میں تو نئی تھی، جس ڈبے میں بیٹھی تھی اس پہ سارے لوگ مسافر اتر گئے. میں سمجھی یہی آخری اسٹیشن ہے اور ٹرین جو دوبارہ چلی تو پھر مجھے احساس ہوا. لیکن اس وقت پھر ٹرین میں چڑھنا مشکل تھا، بہت رش تھا. خیر میں بڑی پریشان تھی اور بہرحال ایک افسر نے، پولیس افسر نے جب مجھے دیکھا پھرتے ہوئے تو اس نے وہاں بلا لیا ریلوے پولیس والوں نے اور چائنیز ایمبیسی پھر مجھے بھجوا دیا. کہتی ہیں میں نے نقاب اور کوٹ پہنا ہوا تھا. اس وقت ایمبیسی والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں چائنیز ہوں کیونکہ برقعے میں کس طرح ہو سکتی ہے ایک عورت. بہرحال انہوں نے ایک چائنیز رسالہ منگوایا اور مجھے کہا پڑھ کے سناؤ اور پھر ٹیکسی کا انتظام کیا گیا. بہرحال ایک لمبی کہانی ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ پہنچ گئیں. ایک احمدی نے راستے میں دیکھ لیا، ٹیکسی والا پوچھتا جا رہا تھا کہاں لے جانا ہے تو اس نے ان کو پہنچا دیا.
اور بلکہ ٹیکسی والا بڑا حیران تھا کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں اس طرح کسی نوجوان عورت کو گھومتے ہوئے اور پھر اس طرح ملتے ہوئے. تو بہرحال کہتی ہیں کہ یہ ہمارا ابتدا تھی ہماری زندگی کی. عثمان صاحب کے بارے میں لکھتی ہیں کہ اچھے خاوند تھے، بلکہ میرے روحانی استاد تھے. جب میں پاکستان آئی تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے نماز پڑھنا سکھائی. مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد گھر آ کر مجھے باجماعت نماز پڑھاتے. کئی گھنٹوں مجھے نماز کے عربی الفاظ سکھاتے. انہوں نے مجھے لفظ بلفظ اور سطر بسطر سکھایا اور نصیحت کی کہ اس کی مشق کرتی رہو، اور اگر بھول جاؤ تو دعاؤں کی کتاب پاس رکھو. انہوں نے 6 ماہ میں مجھے قاعدہ پڑھنا سکھا دیا. انہوں نے مجھے قرآن پڑھنا سکھانا شروع کیا تو ساتھ ہی ترجمہ بھی سکھایا تاکہ میری دلچسپی قائم رہے. بہت صبر والے تھے، بہت گہرائی تک جا کر مضمون سمجھاتے، لمبی مثالوں کے ساتھ سمجھاتے، بہت صلہ رحمی رکھتے تھے. انہوں نے اپنی والدہ کو چائنا سے پاکستان بلا کر ان کی بھرپور خدمت کی. کہتی ہیں بعض حالات ایسے ہوتے تھے ہمارے، ایسا وقت بھی آیا کہ دن میں دودھ کی صرف 1 بوتل خرید سکتے تھے اور وہ بھی اپنی والدہ کو دے دیتے تھے. جہاں بھی سفر پہ جاتے اپنی والدہ کو ساتھ رکھتے. والدہ کی بڑی خدمت کی انہوں نے، چینی صاحب نے. کہتی ہیں اپنی تمام عمر اپنے کام کے ساتھ لگاؤ پر مشتمل تھی. آپ کی تمام عمر اپنے کام کے ساتھ لگاؤ پر مشتمل تھی. جب آپ کی صحت اچھی تھی تو اکثر رات دیر تک دفتر کام کرتے، بلکہ بعض دفعہ کام کرتے کرتے صبح ہو جاتی تھی. گھر میں ان کا سب سے اہم کام بچوں کی اچھی تربیت کرنا تھا اور باقی چھوٹے چھوٹے دنیاوی کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے. اپنے کھانے اور کپڑوں کے وغیرہ کے متعلق بہت سادہ مزاج تھے. پھر ان کی بیٹی لکھتی ہیں کہ میرے والد صاحب کی بعض خصوصیات کو الفاظ میں، بڑی بیٹی ہیں ڈاکٹر قرۃ العین، میرے لیے مشکل ہے. آپ بہت شفیق، مہربان، نہایت محنتی، انتھک، ہمیشہ اچھی امید رکھنے والے عاجز انسان تھے. ہر معاملے میں ہم سارے بہن بھائیوں کو اور پھر اپنے دامادوں کو بھی گفتگو میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے تھے. اسکول کی پڑھائی میں ہمیں دلچسپی لیتے تھے. ٹیچرز کے تاثرات معلوم کرتے تھے. کیا کہا ٹیچرز نے، اور کہتے تھے تم لوگوں کی زندگی کا مقصد دنیا میں اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ یہ مقصد ہے تمہارا کہ تبلیغ کرو، خاص طور پہ چائنیز لوگوں کو. اور ہمیں باقاعدگی سے نصیحت کرتے تھے کہ روحانیت، اخلاق اور علم میں ترقی کرتے رہو. اور اکثر کہتے کہ تم لوگوں کی شخصیت، عمل اور رویہ کو دیکھ کر لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ خدا کا وجود موجود ہے، کیونکہ جو بچے خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ ان بچوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں جو یہ یقین نہیں رکھتے. یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارے ہر کام میں جو شروع کرو اس میں باقاعدگی ہونی چاہیے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ بچپن میں ڈانٹا ہو، ہمیشہ پیار سے سمجھاتے تھے. اور جہاں کوئی سختی کی تو وہ نماز کے بارے میں کہ نماز میں باقاعدگی کیوں نہیں رکھی، اور بلکہ عادت ڈالنے کے لیے ہمیں بچپن میں کہتے ہیں 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے. اور چھٹیوں میں ہمیں کوئی نہ کوئی کتاب دیتے پڑھنے کے لیے، پھر اس کا ٹیسٹ لیتے. پھر کہتی ہیں کہ انہوں نے کشتی نو کی ایک بہت پرانی کاپی پڑھنے کے لیے دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو پڑھو، اس کی اردو زیادہ مشکل نہیں ہے جتنی دوسری کتابوں کی مشکل اردو ہے. اور پھر کہنے لگے کہ یہ پہلی کتاب ہے کشتی نو کی جو انہوں نے جامعہ احمدیہ میں خود پڑھی تھی. پھر پردے کے بارے میں بھی ان کو فکر تھی کہ یونیورسٹی جاؤ گے تو پردہ کرنا، اور اگر مجبوری ہو نقاب اتارنے کی تو پھر یہ ہے کہ میک اپ نہیں کرنا، اور صرف پڑھائی کے دوران
یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع سے انہوں نے پوچھا تھا، پھر اس کی اجازت دی کہ یونیورسٹی میں اس شرط کے ساتھ پڑھنا ہے کہ پردہ ہو تمہارا، اور اگر مجبوراً اتارنا بھی پڑے کلاس میں تو پھر میک اپ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد بھی فوراً پردہ ہو۔ پھر اسی طرح چھوٹی بیٹی ہیں منزہ، وہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کو چاند کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس طرح اگر چاند نہ ملا تو ستارے تو مل ہی جائیں گے، یعنی کہ اونچے مقاصد رکھو ہمیشہ۔ اور 5 وقتہ نماز باجماعت کے ساتھ ہمیں تہجد کی بھی ترغیب دیتے، پانی کے چھینٹے ڈال کے فجر کی نماز پہ اٹھاتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی کتب پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے، اور کئی گھنٹوں بیٹھ کے بڑے صبر اور تحمل سے ہمارے سوالوں کے جواب دیتے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی بات پر تنگ آ جائیں، یہ والدین کے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ ہمیشہ یہ کہتے کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، کبھی ضائع نہ کرو، اور کہتے جو عمل بھی کرو اسے خدا کی عبادت کی نیت سے کرنا چاہیے۔ روحانی ترقی کی مثال دیتے ہوئے کہتے تھے کہ سیڑھیوں کی طرح ہوتی ہے جس میں کبھی کبھی توقف آ جاتا ہے لیکن پھر ساتھ ہی مزید بلندی کی طرف قدم بڑھتا ہے۔ انہوں نے یہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں سادگی، عاجزی اور دوسروں کو خود پر ترجیح دینا سکھایا۔ جب آپ صدر جماعت اسلام آباد تھے تو تمام گھروں میں سینٹرل ہیٹنگ لگائی جا رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے یقین دہانی کی کہ ہمارے گھر میں سب سے آخر میں یہ کام ہو۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں داؤد صاحب ڈاکٹر کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جامعہ کی تعلیم کے دوران انہیں اپنے بڑے بھائی اور والد صاحب کی وفات کا ٹیلی گرام آیا۔ اس وقت تو جامعہ کے امتحانات میں مصروف تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ افسوسناک خبر بھی جامعہ کے امتحان کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور یہ سوچ کر آپ نے وقت پر امتحان دیے اور وقت ضائع نہیں کیا۔ چائنیز لوگوں میں، یہ بیٹے ہی لکھتے ہیں ان کے کہ چائنیز لوگوں میں تبلیغ کا انہیں بہت شوق تھا۔ جس فنکشن میں بھی جاتے وہاں لوگوں کو احمدیت کا تعارف کراتے اور لٹریچر تقسیم کرتے، یہاں تک کہ جب آپ ویل چیئر پر آتے تھے، جب بیمار ہو گئے چل نہیں سکتے تھے، اور اس کے خانے میں بھی، ویل چیئر کے خانے میں بھی بڑی بڑی کتابیں ڈالنے پر اصرار کرتے تھے تاکہ لوگوں میں تقسیم کر سکیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو کبھی ان کے دفتر میں چلا جاتا، پین یا پینسل لینے کی کوشش کرتا تو مجھے اپنے آفس میں رکھے ہوئے پین استعمال کرنے نہیں دیتے تھے، اور میری والدہ سے کہتے تھے کہ میرے لیے الگ پین خرید کر دو، اس کو پین کی ضرورت ہے۔ اور اگر کبھی فوٹو کاپی کروانی ہوتی تو کہتے مجھے کہ گھر سے اپنا کاغذ ساتھ لے کر آؤ اور پھر مشین پر فوٹو کاپی کر لینا۔ پھر یہ لکھتے ہیں بیٹے ان کے بارے میں کہ خدا تعالیٰ کے صفاتی نام یاد کرنے کی تلقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنا صفاتی نام ہیں وہ یاد کرو۔ انہوں نے چائنیز زبان میں ایک نظم لکھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے 100 صفاتی ناموں کی تعریف کی تھی۔ یہ نظم روزانہ پڑھتے تھے رات کو، اور کھیل کی صورت میں ہم بہن بھائیوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یاد کرنے کا مقابلہ بھی کرواتے تھے، پھر انعام دیتے تھے۔ چند مہینے پہلے، 2-3 مہینے پہلے یہ مجھ سے ملنے آئے اپنے داماد اور فیملی کے ساتھ، تو ان کے داماد لکھتے ہیں کہ مجھے 3 پوائنٹ مجھے لکھ کے دیے کہ میں تو بول نہیں سکوں گا، تو میرے سے جو پوچھنا تھا انہوں نے وہ یہ تھا کہ میں کمزور ہوں اور خود کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے ویل چیئر پر بیٹھا ہوں، مجھے معذرت ہے اس کے لیے۔ بڑا احترام تھا خلافت کا، اور یہ بھی
کہ دعا کریں کہ آخری سانس تک تبلیغ کی کرتا رہوں میں، اور اس کی مجھے اجازت بھی دیں۔ اور پھر یہ کہ دفتر میں جا نہیں سکتا تو گھر میں اپنا کام کرنے کی اجازت دیں۔ کام کی دھن تھی، یہ نہیں تھا کہ گھر میں بیٹھا ہوں تو فارغ بیٹھا رہوں، گھر میں بھی کام کرتا رہوں۔ یہ جب حج پہ گئے ہیں، ان کے داماد بھی ساتھ تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنے دعائیہ جذبات کو چائنیز منظوم کلام میں لکھا ہوا تھا، تو ان کو بتایا کہ میں ان جذبات کو اس لیے منظوم کر رہا ہوں تاکہ آئندہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اور حج کے ہمارے گروپ میں ایک موقع پر چند لوگوں نے مکرم عثمان چینی صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ نے انہیں مختصراً بتایا کہ میں اپنی چائنیز قوم کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی اسلام کی طرف ہدایت دے۔ ان سوال کرنے والوں نے کافی حیرت کا اظہار کیا کہ ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص جو اس وقت سہارے کے بغیر آسانی سے چل نہیں سکتا، وہ صرف اس کو فکر ہے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے۔ پھر چینی صاحب اپنے حالات میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چین میں بدھزم اور کنفیوشزم اور تاؤزم کی بعض تعلیمات ہیں، آپس میں مخلوط ہو گئی ہیں، اور بہت سے چینی ایک وقت میں ان تینوں مذاہب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، مگر اس زمانے میں انہوں نے ان مختلف تعلیمات کو جمع کر کے اپنے طور پر ایک مذہب بنایا ہے، اور اس مذہب میں انسان کی اخلاقی حالت کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے۔ جب 3 چینی اخباروں میں چینی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے انٹرویو شائع ہوئے تو ملیشیا کی دائستہ مذہب ہے سوسائٹی نے، جو نیا مذہب ہے دیزم سوسائٹی نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے عنوان پر ایک مضمون لکھوں تاکہ وہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات دوسرے مذاہب کی تعلیمات کے ساتھ ایک رسالے میں شائع کریں۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں ایک مضمون لکھا، اور جس پر انہوں نے لکھا، واپس جواب دیا چینی صاحب کو کہ ہمیں آپ نے اسلام کے بارے میں ایک عظیم الشان مضمون دیا، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ آپ نے غیر جانبدارانہ رنگ میں اسلام کے حقائق بیان کیے ہیں، آپ کی بحث باریک اور لطیف تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح مذہب کے علوم حاصل کیے ہیں۔ چینی لوگوں کو اب تک اسلام سے واقفیت نہیں، وجہ یہ ہے کہ چینی زبان میں اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی۔ اب آپ سنگاپور میں اسلام کی اشاعت کے لیے آ گئے ہیں، جب یہ سنگاپور میں مبلغ تھے، تو یہ لازمی بات ہے کہ اسلام ان ممالک میں چینیوں میں پھیل جائے اور چینی لوگ بھی اس سے برکات حاصل کریں۔ آغا سیف اللہ صاحب جن کے کلاس فیلو بھی تھے یا اس زمانے میں پڑھتے تھے جامعہ میں، لکھتے ہیں، کلاس فیلو ہی تھے، لکھتے ہیں کہ عثمان چینی صاحب میرے کلاس فیلو بھی تھے۔ آپ بھرپور جوانی کی عمر میں پارسا، خوش خصائل اور نیک اطوار کے مالک تھے، بڑے سود و گداز سے نماز ادا کرتے، نہایت تضرع سے دعا مانگتے تھے، نفلی روزے رکھتے، نوافل ادا کرنے کی عادی تھے، تسبیح و تحمید اور ذکر الہی میں کمال شغف رکھتے تھے، احمدیت کی نعمت ملنے پر اظہار تشکر کرتے اور ہمیشہ عظیم محبت، اخلاص اور فدائیت کے جذبات کا مظاہرہ کرتے۔ لکھتے ہیں کہ یہ سچی شہادت ہے کہ زمانہ طالب علمی میں بعض اوقات شدت اداسی اور تفکر میں ان کے آنسو بہنے لگتے۔ اپنی والدہ، بھائیوں سے ملاپ اور ان کی خیریت کے بارے میں وہاں پر قائم نظام حکومت کی وجہ سے بعض اوقات دکھ کا اظہار کرتے اور بڑے الہا سے اور تضرع اور سوچ سے اپنے خالق حقیقی کے حضور اپنے مطلوبہ مقاصد کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ نظارے کہتے ہیں، یہ نظارے اب بڑی عمر میں بھی میرے لیے قابل رشک ہیں۔ یہ حقیقت ہے، خالد صاحب اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اس بندہ خدا نے اس زمانہ ابتلا میں جو مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور دعاؤں کی شرف قبولیت بخشا اور احمدیت کی برکت سے سب کچھ دیا۔
اور وافر رحمتوں سے بھی نوازا، بلکہ مخلوق خدا نے بھی ان کی قبولیت دعا کے ثمرات سے فیض پایا۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھی توانۂ طالب علمی میں حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی، حضرت مولوی عبداللطیف صاحب بہاولپوری، صاحبزادہ سید ابوالحسن صاحب اور دیگر بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے اور درخواست دعا کرنے اور ان کی قبولیت کے اثرات دیکھنے کی بفضل تعالیٰ توفیق ملی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں پوری احتیاط سے اپنا مشاہدے اور وجدان سے گواہی دے سکتا ہوں کہ عبادت میں سوز و گداز، دعا میں الہا و تضرع اور قبولیت دعا کے لحاظ سے ان محترم اکابرین کے عکس محترم عثمان چینی صاحب کی ذات میں موجود تھا، کا عکس محترم عثمان چینی صاحب کی ذات میں موجود تھا۔ کہتے ہیں میں نے خود بھی مرتبہ ذاتی معاملات میں ان کی قبولیت دعا کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مجھے اور میرے ساتھ ملنے والوں کو دعائیں کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آپ بڑے زیرک اور مومنانہ فراست کے مالک تھے، جماعتی انتظامی معاملات میں اظہار رائے میں نہایت محتاط تھے، خود بھی نظام جماعت کا احترام مکمل پابندی سے کرتے تھے، اپنے دوستوں اور ملنے والوں کو بھی اس کی ہمیشہ تلقین کرتے، خلافت سے مکمل روحانی عقیدت رکھتے اور ان کے احسانات پر تشکر کا اظہار کرتے تھے۔ جب بھی کوئی آپ سے درخواست کرتا تو پوچھا کرتے تھے کہ خلیفہ وقت کو خدمت میں درخواست دعا کی ہے۔ صدر جماعت ہیں اسلام آباد کے یہاں کے ڈاکٹر رضوان صاحب کہتے ہیں کہ نماز سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آخری چند سالوں میں انہیں اپنے گھر سے مسجد تک جانے کے لیے جو صرف چند منٹ کا فاصلہ ہے کئی منٹ لگ جاتے تھے، اور راستے میں کئی دفعہ رک کر سانس لینا پڑتا تھا، اور اس کے باوجود میں نے کبھی انہیں نماز جمع کرتے نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ جب مغرب اور عشاء کی نماز میں وقفہ بہت کم تھا تو میں نے انہیں عرض کیا کہ آپ گھر جانے کے بجائے مسجد میں عشاء کا انتظام کر لیا کریں یا جمع کر لیا کریں، انتظار کر لیا کریں یا جمع کر لیا کریں۔ تو فرمانے لگے کہ چلنے سے ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور گھر سے مسجد تک کا فاصلہ طے کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے، اس لیے میں جاتا بھی ہوں اور آتا بھی ہوں۔ رشید بشیر الدین صاحب ابو ظبی میں کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں غیر احمدی اور احمدی سب ان سے فیض پاتے تھے۔ جب یہ مربی تھے کراچی میں، ڈرگ روڈ قیام کے دوران غیر احمدی مرد و زن چینی صاحب سے اپنی ذاتی اور دیگر معاملات میں مشورے لیتے اور گواہی دیتے کہ ان کے مشوروں پر عمل کرنے سے اور چینی مولوی صاحب سے دعا کروانے کے بعد ان کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ ڈرگ روڈ کراچی کا مشہور چینی مولوی بلا تفریق مذہب ہر ایک کے لیے فیض رساں وجود رہا اور بے شمار محبتیں بانٹتا رہا۔ ان کی انگلستان چلے جانے کے ایک لمبے عرصے تک غیر احمدیوں میں ان کا ذکر اور یاد قائم رہی۔ کہتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا چینی صاحب والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے، بعض دفعہ والدہ کو غصے میں ڈانٹتی اور یہ لپک کر ان کو باقاعدہ پیار کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے اور اتنا انہماک ہوتا اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ آس پاس کون دیکھ رہا ہے۔ والدہ سے پیار جو اظہار ہو رہا ہوتا تھا ان کا وہ غیر معمولی تھا۔ مجانوف محمد صاحب ہیں جماعت تکمو کرگستان کے، یہ لکھتے ہیں کہ عثمان چو صاحب سے میری ملاقات 1994 میں ایک سفر کے دوران جہاز میں ہوئی۔ ابتداً مجھے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ مسلمان ہیں یا جماعت احمدیہ کے عالم ہیں، لیکن جب جہاز پر پرواز کرنے لگا تو انہوں نے بسم اللہ پڑھا، تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں سلام کیا، ہمارا تعارف ہوا اور ہم نے مختلف امور پر گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں معلوم ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن کریم کا چینی زبان میں ترجمہ پڑھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ جی میں پڑھتا ہوں۔ اس پر کہنے لگے کہ چینی زبان میں قرآن کریم کے کتنے تراجم کا آپ کو علم ہے؟
میں نے کہا کہ اس وقت جتنے تراجم موجود ہیں میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے اور کر رہا ہوں۔ عثمان صاحب نے پوچھا کہ جن مترجمین نے قرآن کریم کے تراجم چینی زبان میں کیے ہیں کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو سب کو جانتا ہوں۔ تو عثمان صاحب نے کہا ان مترجمین میں سے ایک مترجم کا نام عثمان چوغ ہے، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں انہیں جانتا ہوں، لیکن میں نے ان کا ترجمہ قرآن نہیں پڑھا اور نہ ہی کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ عثمان چوغ کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بس مجھے یہ علم ہے کہ وہ عالم ہیں، قرآن کریم کا چینی زبان میں ترجمہ کر چکے ہیں، مگر میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ میں ہی عثمان چوغ ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عثمان چوغ صاحب سے ملاقات کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے رابطہ کی معلومات دیں، پھر عارضی طور پر جہاں رہائش رکھے ہوئے تھے میں نے بھی انہیں اپنا نمبر دیا۔ ایک دو دن کے بعد ان کا مجھے فون آیا چینی صاحب کا کہ آپ کے گھر آ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اتنے بڑے مرتبے کے عالم سے مجھ سے ملنے میرے گھر آئیں گے۔ میں نے ان کو اپنا گھر میں استقبال کیا۔ ان کے ساتھ 2 پاکستانی دوست بھی تھے۔ ہم 10 منٹ تک بات چیت کرتے رہے۔ اس کے بعد عثمان چوغ صاحب نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں دعوت دی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ مہمان ہیں اور مجھے آپ کو دعوت دینی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ طالب علم ہیں اور میں آپ کا بڑا ہوں اور والدین کی جگہ ہوں، اس لیے آپ کی مدد مجھے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم ریسٹورنٹ میں گئے، کھانا کھایا، مختلف پر گفتگو ہوئی، اور اس طرح ایک دن کہتے ہیں ان کو میں ملنے گیا۔ سینٹرل بینک کی عمارت تھی، ہم نے ان کی رہائش گاہ ہم نے بیٹھ کر گفتگو کی، اور عثمان چوغ صاحب نے مجھ سے وفات مسیح، مسئلہ ختم نبوت، یاجوج ماجوج، جن، امام مہدی اور اس طرح قرآن و حدیث کے بارے میں سوالات کیے۔ میں نے انہیں وہی جواب دیے جو عام طور پر روایتی مسلمان دیا کرتے ہیں۔ عثمان چوغ صاحب مسکرانے لگے اور پھر انہوں نے مجھے ان تمام سوالات کے صحیح جوابات بتائے۔ مجھے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے کہ میں کیا کہوں۔ مجھ پر ان جوابات کا گہرا اثر ہوا۔ اس طرح انہوں نے مجھے قرآن کریم کا ترجمہ اور کچھ کتب بھی تحفہ کے طور پر دیں، اور انہیں کہا کہ انہیں پڑھو اور پھر ضرور لکھنا اور بتانا کہ ان کتابوں کو پڑھ کر کیسا لگا۔ اور کہتے ہیں بہرحال میں نے ان کتابوں کو پڑھا اور میری سوچ کو لیے تبدیل ہو گئی۔ اس وقت مجھے بیعت کا علم نہیں تھا، بعد میں پھر میں نے بیعت بھی کر لی۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اس بات کو اعزاز سمجھا کہ مجھے حضرت امام مہدی کے ظہور اور امام مہدی کی سچی جماعت کا علم ہوا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لوگوں نے واقعات لکھے ہیں۔ کس طرح ایک دفعہ ایک شاد صاحب لکھتے ہیں کہ ٹرین پر سفر کر رہے تھے ربا سے کراچی۔ راستے میں جب ہم نے باجماعت 60 بچے ساتھ تھے، اطفال کا کوئی فنکشن تھا ربا، راستے میں باجماعت نماز ادا کی تو غیر احمدیوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو احمدی ہیں۔ اس پر مولویوں نے ڈبوں میں تقریر شروع کر دی کہ ان کے خلاف کارروائی کرو۔ ہم بڑے پریشان تھے۔ عثمان چینی صاحب بھی ساتھ تھے۔ مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی گئیں اس وقت سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی، اور چینی صاحب نے کہا کہ میری بھی لگاؤ۔ اس پر کہتے ہیں میں نے انہوں نے کہا آپ کا کام یہ ہے کہ اوپر برتھ پہ بیٹھ جائیں اور دعا کریں۔ اور مولویوں کا پروگرام تھا کہ ملتان پہنچ کر ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ماریں گے، لیکن کہتے ہیں کہ ملتان گزر گیا، تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی مولوی کی طرف سے۔ جا کے دیکھا تو مولوی سویا ہوا تھا، اور مولوی صاحب نے تو ملتان میں اترنا تھا لیکن ایسا سویا کہ ملتان اسٹیشن بھی گزر گیا اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، اور کہیں اگلی اسٹیشن میں جا کے وہ اترا، اور اس طرح کہتے ہیں ہماری جان بچی۔ اسی طرح عدنان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ہوم آفس میں کام نہیں ہو رہا تھا، کئی دن کا میرا پاسپورٹ مانگتا تو کہتے ہیں کہ آپ کے یو کے کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے ریکارڈ میں، اور جاب سے میں چھٹی لے کے جاتا رہا کئی 3-4 مہینے تک، آخر مایوس ہو گیا۔ ایک دن اسلام آباد میں چینی صاحب سے ملاقات ہوئی
نماز پڑھ کے گھر جا رہے تھے. میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا پاسپورٹ والا. انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے دعا کی کہ دعا کرتے ہیں, اور اتنی رکت تھی اور چیخنے والی دعائیں تھیں کہ میں بھی کہتے ہیں ڈر گیا کہ میرے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں. خیر خواہ مخواہ میں نے ان کو تکلیف دی. کچھ اور لوگ بھی دعا میں شامل ہو گئے. اگلے دن کہتے ہیں میرے وکیل نے جب فون کیا ہوم آفس تو وہاں کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. کافی لمبی گھنٹی بجی تو وہاں کا جو ڈائریکٹر تھا وہ وہاں سے گزرا, اس نے فون اٹھا لیا. انہوں نے ان کو بتایا کہ اس طرح مسئلہ ہے. تو ڈائریکٹر نے کہا کہ اچھا اس کو صبح مجھے ملے آ کے دفتر میں. کہتے ہیں میں دفتر میں گیا, مسٹر رچرڈ ان کا نام تھا. تو ریسیپشن میں گیا. ریسیپشن کو میں نے کہا میں نے ان سے ملنا ہے. تو ریسیپشن والوں نے کہا کہ یہ بڑا افسر ہے, وہ تمہیں کہاں ملے گا, تو ہمیں بتاؤ تمہارا کیا کام ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے انہوں نے خود بلایا. کوئی اطلاع کرنے کو تیار نہیں تھا افسر کو. آخر ایک آدمی تیار ہوا, اس نے جا کے بتایا. تو مسٹر رچرڈ خود اپنے دفتر سے اٹھ کے آئے, ان کو اپنے ساتھ لے گئے کمرے میں, اپنے کمپیوٹر پہ سارا ریکارڈ تلاش کیا, پھر اپنے سیکرٹری کو بلایا اور خط دے دیا کہ ان کا پاسپورٹ ایشو کر دیا جائے. اور اس کے بعد پھر واپس باہر چھوڑنے آئے. اور سارا عملہ دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا افسر, یہ کون بڑا آدمی آ گیا ہے غیر ملکی جس کو چھوڑنے کے لیے افسر باہر آیا, دروازہ کھول کے رخصت کر رہا ہے. تو اس کو میں کیا بتاتا. کہتے ہیں اس کو میری جو حالت تھی کہ یہ عثمان چو صاحب کی رکت بھری دعائیں تھیں, جس نے 4 مہینے سے پھنسا ہوا کام صرف ایک دن میں کر دیا. اور نہ صرف ایک دن میں کر دیا بلکہ بڑے افسر کے ہاتھ سے خود کروا دیا. واقعات تو بے شمار ہیں جو میں نے کہا تھا بیان ہو ہی نہیں سکتے, اتنے زیادہ ہیں. چند ایک جو ان کے قریبی ہیں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. سید حسین احمد صاحب مربی لکھتے ہیں کہ ہفتہ وار اجلاس ہمارا ہوتا تھا. ہمارے پاس سواریاں تو تھیں نہیں مربیان کے پاس, بسوں میں بیٹھ کے چلے جاتے تھے. رات دیر تک میٹنگ ہوتی تھی. جب اس کے بعد جانے کے لیے یہ ہوتا تھا کسی نہ کسی عاملہ ممبر کے ساتھ ہم چلے جائیں, اس انتظار میں ہوتے تھے. لیکن عثمان چینی صاحب نے کبھی اس کا انتظار نہیں کیا, پیدل ہی چل پڑتے تھے, یا بس مل جاتی تھی راستے میں, یا کوئی نہ کوئی سواری ان کو لے جاتی تھی. اور جس جگہ مشن ہاؤس میں رہتے تھے وہاں اتنی جگہ تھی کہ ایک دفعہ انہوں نے دعوت کی تو ہم نے پوچھا آپ رہتے کہاں ہیں. انہوں نے کہا یہی کمرہ ہے, عورتوں کا جو ہال ہے. یہ جب نماز پڑھنے آتی ہیں عورتیں تو ہم سامان ہم سمیٹ لیتے ہیں, اور اس کے بعد یہی ہماری سونے کی جگہ, یہی ہمارے کھانے کی جگہ, یہی سب کچھ ہے. بڑی عاجزی سے انکساری سے چھوٹی سی جگہ پر رہتے رہے. رشید ارشد صاحب ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ کام کیا. چینی ڈیسک میں کام کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں 33 سال کام کرنے کا موقع ملا. اور ان کے بارے میں خصوصیات ہیں. لکھتے ہیں کہ نماز جماعت میں باقاعدگی اور عبادت میں شغف ہمارے لیے ایک نمونہ تھا. بارش ہو, طوفان ہو, برف باری ہو, بڑی باقاعدگی سے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے. اور کہتے ہیں ہم نے آپ کو اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے, اور اسلام آباد سے گھر آنے پہلے جس کا ذکر ہو گیا, چند منٹ کا فاصلہ 15-20 منٹ میں سانس لے کر طے کرتے تھے, لیکن مسجد میں ضرور آتے تھے. تہجد کا باقاعدگی سے التزام رکھتے تھے. ایک دن دفعہ کہتے ہیں ہم لمبا سفر کر کے چین کے ایک علاقے میں گئے, اور پھر وہاں بھی مقامی احمدی لوگوں سے گفتگو ہوتی رہی دیر تک. اس لیے میرا خیال تھا کہ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا, لیکن صبح دیکھا کہ چینی صاحب تہجد ادا کر رہے ہیں. اگرچہ مختصر ادا کی لیکن ناغہ نہیں کیا. تو چینی صاحب نے خود بھی لکھا ہے, انہوں نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ جب چین سے روا آئے تو دیکھا کہ روا کے بزرگان کس سوز و گداز سے نمازیں ادا کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا بھی ہے. اس بات کا
آپ پر خاص اثر ہوا اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلوں گا، اس وقت آپ کو خلیفہ وقت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میسر تھی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ جیسے وجودوں کے صحبت نصیب تھی۔ مولانا غلام رسول صاحب راجکی صاحب، حضرت مختار احمد صاحب شاہ جہان پوری، حضرت محمد ابراہیم صاحب بقاپوری، سید ولی اللہ شاہ صاحب وغیرہ کی صحبت سے مستفید ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے آپ کی شخصیت کو مزید ابھارا اور مزید اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ کو پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں بھی آپ بہت پرجوش تھے، عموماً خاموش طبع اور کم گو طبیعت کے مالک تھے، لیکن دیکھا ہے ہم نے کہ جب تبلیغ شروع ہوتی تھی تو آپ میں غیر معمولی قوت اور جوش پیدا ہو جاتا تھا اور گھنٹوں گفتگو کرتے تھے۔ کئی مرتبہ فون پر بھی گفتگو شروع ہوتی تو وقت کا احساس ختم ہو جاتا اور گھنٹہ گھنٹہ گفتگو ہوتی رہتی۔ مہمان نوازی بھی آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ کہا کرتے تھے کہ ہمارے والد بہت مہمان نواز تھے، کیونکہ گاؤں میں کوئی ہوٹل نہیں تھا اور ہمارا گھر ہی ہوٹل ہے، یہ والد کہا کرتے تھے۔ مہمان نوازی میں چینی صاحب کی اہلیہ بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ اسی طرح کسی کے ہر ایک کے جذبات کا خیال رکھنے والے ہوتے تھے، جتنے مرضی تھکے ہوں۔ اگر ایک دفعہ کسی نے رات دیر تک میٹنگ ہوتی رہی اور جب کار میں بیٹھنے لگے تو کسی نے کہا کہ میرا گھر قریب ہے، وہاں چلیں، تو ان کے رشید صاحب کہتے ہیں ہمارا تو خیال تھا انکار کر دیں گے، لیکن چل پڑے اور وہاں جا کے اس شخص نے پھر کھانے کا بھی انتظام شروع کر دیا۔ بڑی دیر تک وہاں رہے، آخر رات لیٹ 1 بجے کے قریب پہنچے، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس کو انکار کر دیں یا یہ کہیں کہ جلدی کرو میں نے جانا ہے۔ اسی طرح نصیر احمد بدر صاحب ہیں مربی سلسلہ، یہ بھی لکھتے ہیں کہ چینی زبان کا جب مجھے ارشاد ہوا تو اس کے بعد ان سے رابطہ ہوا۔ وہاں چین کے بہت سے علاقوں میں جا کر دعوت اللہ کی توفیق ملتی رہی، اور اس موقع پر عثمان چینی صاحب کی نہایت مفید رائے اور مشوروں سے بہت فائدہ اٹھایا۔ خطوط کے ذریعے سے رہنمائی کرتے تھے، کہتے ہیں میرے وہاں، اور کہتے ہیں کہ ہزاروں چینیوں کو تک زبانی اور کتب فولڈر کی شکل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کا موقع ملتا رہا۔ ہر جگہ کہتے ہیں تقریباً ہر جگہ عثمان چینی صاحب کا ذکر نہایت اچھے الفاظ میں ہوتا رہا، جو چین میں اسلام کے ایک بہت بڑے اسکالر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں چینی زبان کا جو یادگار لٹریچر اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ کبھی آپ کو مرنے نہیں دے گا۔ ان کے قلم سے نکلی ہوئی چینی زبان کی 20 کتب اور تراجم کا ایک سمندر ہے جو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے روحانی خزائن سے اخذ کیا اور ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ ان کی فصیح و بلیغ چینی زبان بھی اپنے اندر ایک خاص کشش و جذب کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں اس بات کا اندازہ مجھے چین کے ایک مسلمان مدرسے میں جا کر ہوا، جہاں پہلی دفعہ جانے پر تو انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، مدرسے میں گیا مسلمانوں کا علاقہ جو ہے، لیکن جب میں کچھ عرصے بعد دوبارہ وہاں گیا تو تمام چینی مسلمان اور امام صاحب بڑا پیار کرتے اور بڑی چاہت سے ملتے تھے۔ اس پر ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا تھا تو آپ میں اتنی چاہت نہ تھی جتنی اب ظاہر ہو رہی ہے۔ اس پر ایک چینی دوست نے بتایا کہ جو چینی زبان کی کتب آپ مولوی صاحب کو دے گئے تھے، ان میں سے خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی منتخب تحریرات کا چینی ترجمہ خطبہ میں پڑھ کر سناتے ہیں تو ہمارے اندر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس قسم کی شاندار تحریرات اپنی پوری زندگی میں نہیں سنی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مزید اس قسم کی کتب لا کر دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ چینی صاحب کے آبائی گاؤں میں بھی جانے کا موقع ملا
ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی۔ سارے کے سارے عثمان چوز صاحب کا نہایت ادب اور محبت سے ذکر کرتے۔ ہر کوئی آتا اور عثمان چوز صاحب سے اپنا رشتہ بتا کر بڑی خوشی کا اظہار کرتا، اور جتنے دیر کہتے ہیں میں وہاں ٹھہرا، سب نے بڑا خیال رکھا، بڑی مہمان نوازی کی، بڑی آؤ بھگت کی، صرف اس لیے کہ عثمان چینی صاحب کو میں جانتا ہوں، تو جماعت احمدیہ کا نمائندہ ہوں۔ کہتے ہیں عثمان چینی صاحب کا چینی زبان میں کیا وہ قرآن کریم کا ترجمہ نہایت سلیس اور آسان الفاظ میں ہر کسی کو سمجھ آنے والا ترجمہ ہے، جس میں چینی زبان کی فصاحت و بلاغت کا معیار بھی جھلکتا نظر آتا ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ قرآن کریم کئی دوسرے تراجم بھی چینی زبان میں موجود ہیں، لیکن عثمان چوز صاحب کا ترجمہ پورے چین میں یکساں اور مقبول اور سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ بہت سے چینی علماء سے مل کر ہوا، جو جماعت کے عقائد سے اختلاف رکھنے کے باوجود اس ترجمے کو نہایت پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہر درجہ چاہت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علاقے کے دورے کے دوران جب ایک بزرگ امام نے میرے پاس یہ ترجمہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ ان کے پاس ترجمہ تھا چینی صاحب والا، اور اس کو دیکھ کر نہایت خوشی کا اظہار کیا، اور بار بار کہتے رہے کہ مجھے اس ترجمے کی لمبے عرصے سے تلاش تھی، کیا آپ مجھے قرآن کریم عطا کر سکتے ہیں؟ ہم نے انہیں کہا کہ اس وقت تو ہمارے پاس صرف ایک ہی نسخہ ہے، آپ اپنا ایڈریس بھجوا دیں، ہم آپ کو عثمان چینی صاحب سے منگوا دیتے ہیں۔ تو کچھ دیر سوچ کر کہنے لگے کہ آپ یہ قرآن کریم تھوڑی دیر کے لیے مجھے ادھار دے دیں، میں اس کی فوٹو کاپی کروا لیتا ہوں۔ قریباً 1450 صفحات پر مشتمل اس ترجمہ کی فوٹو کاپی کرنے پر ان کا یہ شوق دیکھ کر ہم نے پھر ان کو قرآن کریم دے دیا، اور وہ اتنے خوش ہوئے اور بار بار شکر ادا کرتے تھے کہ جیسے ان کے کوئی بے بہا خزانہ مل گیا۔ خزانہ تو یقیناً ہے، خوشی کا اظہار ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طرح ان کے رابطے تھے بے شمار، ابھی بھی رابطے تھے ان کے۔ اسی طرح اور مبلغین جو وہاں رہے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے تھے چین میں، ہر جگہ چینی صاحب کا ذکر تھا۔ ظفر اللہ صاحب بھی رہے ہیں وہاں، اور ابھی آج کل پاکستان میں ہیں۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ 2004 میں چینی صاحب جب پاکستان تشریف لے گئے تو اسلام آباد سے روا کے سفر کے دوران کلر کہار کے علاقے مجھے لے جا کر وہ جگہ دکھائی جہاں آپ جامعہ میں تعلیم کے دوران آ کر چلہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی قبولیت دعا کا ایک واقعہ بیان کیا کہ کس طرح ایک گھر میں تشریف لے گئے جن کے ہاں شادی کے 10 سال بعد تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ چلہ کے دوران چینی صاحب سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ چینی صاحب نے دعا کی اور خواب میں دیکھا کہ ان کے صحن میں چارپائی پر چودھری رسول اللہ خان صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ خواب ان کو سنائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا۔ یہ چلہ جب کیا کرتے تھے کلر کہار میں، مجھے بھی یاد ہے، اس لیے مسیح ثانی کے زمانے میں ہم چھوٹے ہوتے تھے، میں بھی ایک دفعہ گیا اس جگہ، تو ایک کمرے میں نیچے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کریم ہاتھ میں تھا، دعائیں کر رہے تھے۔ پھر ہم لوگ بھی، بچوں نے بھی اور بڑوں نے بھی ان کو دعا کے لیے کہا، اور بڑے مسکراتے ہوئے جواب دیا کرتے تھے، بڑی شفقت کا سلوک کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر نوری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ان کو چیک اپ کیا گیا جب 2004 میں 14-15 سال قبل، تو تشخیص ہوا کہ ان کو دل کی بیماری ہے اور اس کا علاج بھی کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں مجھے بہت پریشانی ہوئی، اب کیونکہ محض دعا اور چند معمولی ادویات کے سوا اور کوئی ترکیب نہیں تھی، لیکن ایسے لوگ پھر یہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ان سروائیول کے چانس بہت کم ہوتے ہیں اور چند سال سے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے فضل سے چینی صاحب، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ کئی بار ملا ہوں، علالت کے باوجود کمزوری کے آثار تو ظاہر ہوتے رہے، لیکن آپ نے کبھی اپنی بیماری کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں حائل نہیں ہونے دیا اور کام ہمیشہ کرتے رہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ بیماری کی وجہ سے کام نہ کریں اور یا عبادتوں میں، بلکہ ایک نے لکھا ہے مجھے
کہ برف شدید پڑی ہوئی تھی. ہمارا خیال تھا کہ فجر کے وقت اس وقت آج زیادہ ہے اور چلا بھی نہیں جا رہا تو کوئی نہیں آئے گا مسجد میں، یا کم از کم جا کے مسجد کھولتے ہیں تو چینی صاحب کے لیے آنا مشکل ہوگا. لیکن کہتے ہیں جب ہم گئے تو دیکھا، باہر نکلے تو برف پہ پاؤں کے نشان تھے، اور جب اندر گئے تو دیکھا کہ چینی صاحب مسجد میں نہ صرف آئے ہوئے ہیں بلکہ بہت پہلے آ کر برف میں چل کر آئے اور تہجد کی نماز وہاں ادا کر رہے تھے. عطاء المجیب راشد صاحب نے ان کا جو خلاصہ لکھا ہے وہ اچھا خلاصہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا خلا چھوڑا، بلند پایا بزرگ تھے. تو چند کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو مجھے ذہن میں آیا چینی صاحب کی خصوصیات کے بارے میں کہ بہت دعاگو اور مستجاب الدعوات بزرگ تھے، نمازوں کے بے حد پابند، بیماری اور کمزوری کے باوجود مسجد جانے والے، بہت نیک اور خدا ترس بے ضرر انسان تھے، ہر ایک کی خیر خواہی چاہنے والے اور نیک مشورہ دینے والے تھے، بہت سادہ مزاج اور بے تکلف انسان تھے، بہت مہمان نواز اور محبت بھرے اصرار سے مہمان نوازی کرنے والے تھے، بہت بلند ہمت اور کمزوری کے باوجود متحرک، خدمت دین میں مصروف، اپنی ذمہ داری کو بہت اخلاص، محنت اور محبت سے ادا کرنے والے، خدمت دین کرتے چلے جانے کی ایک دھن بہت نمایاں تھی، خلافت احمدیہ کے سچے بے ریا اور باوفا خدمت گزار تھے، ہمیشہ بہت خدمہ پیشانی اور مسکراہٹ سے ملتے تھے، اور بے شمار خصوصیات ہیں ان کی. وہ حقیقت ہے یہ جو انہوں نے بیان کی. اللہ تعالیٰ مکرم عثمان چینی صاحب کے درجات بلند سے بلند کرتا چلا جائے، اور ان کی اہلیہ کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور سب ان کا حافظ و ناصر ہو. اسی طرح بچوں کو بھی ان کی دعاؤں اور نیکیوں کا وارث بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں. میں نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.